بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم.اے. اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 60 ہے، جس کا عنوان ہے بنو عباس کا انتظام سلطنت، اور اسی عنوان پر ہم نے پچھلے سبق میں گفتگو کی تھی۔ اسی سبق کا آج حصہ دوم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے بنو عباس کا انتظام سلطنت دیکھا تھا، اور انتظام سلطنت میں ہم نے مرکزی انتظام دیکھا تھا، جس میں ہم نے خلیفہ کی اہمیت دیکھی تھی اور خلیفہ کی ذمہ داریوں پر گفتگو کی تھی۔ ایسے ہی وزارت کا عہدہ نیا عہدہ تھا، اس کے بارے میں ہم نے تبصرہ کیا تھا، اور اس کی جو ذمہ داریاں تھیں ان ذمہ داریوں کے حوالے سے ہم نے تبصرہ کیا تھا۔ ایسے ہی حجابت کا ایک عہدہ تھا، اور پھر آخر میں ہم نے مرکزی جو شعبے تھے مرکزی حکومت کے، جن کی وجہ سے مرکزی حکومت کام کر رہی تھی، ان شعبوں سے، ان محکموں سے، ان دیوانوں سے متعلق ہم نے تبصرہ کیا تھا۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم بنو عباس کا صوبائی جو نظام تھا، صوبائی نظام کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ایسے ہی بنو عباس کا جو فوجی نظام تھا، تو یہ دو نظام جو ہیں سلطنت کے، ان کے حوالے سے آج ہم تبصرہ کریں گے۔ تو بنو عباس کا جو صوبائی انتظام سلطنت تھا، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ صوبائی حکمت عملی کیا تھی، صوبائی محکمے کون سے تھے، صوبائی افسر کون کون سے تھے۔ صوبائی افسروں میں ہم چند ایک کے بارے میں گفتگو کریں گے، جیسے والی صوبہ تھا، صاحب الشرطہ ایک بڑا افسر ہوتا تھا صوبہ کا، صاحب البرید ایک بڑا افسر ہوتا تھا ایک صوبے کا۔ ایسے قاضی القضاء جو ہے وہ تو سلطنت میں ہوتا تھا، اور ایک قاضی ہر صوبے میں متعین کیا جاتا تھا، جس کے ذمے پورے صوبے کے اندر عدل و انصاف قائم کرنا ہوتا تھا۔ تو انشاءاللہ ہم صوبائی انتظام کے حوالے سے ان چند چیزوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اور بنو عباس کا جو فوجی نظام تھا، اس کے بارے میں ہم فوجی چھاونیاں اور قلعوں کی تعمیرات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ فوجی محکمہ خبر رسانی جو تھا، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ بحری فوج کے ذریعے گفتگو کریں گے، اور اسلحہ وغیرہ جو اس زمانے میں پایا جاتا تھا۔ تو انشاءاللہ یہ جو بنو عباس کا فوجی نظام تھا، اس کی چیدہ ہم چیزیں دیکھیں۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم صوبائی اور فوجی نظام جو ہے اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو بنو عباس کا جو صوبائی انتظام تھا وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل تھا، جس میں جو سب سے پہلی چیز آتی تھی صوبائی حکمت عملی آتی تھی۔ صوبائی عمال جو ہوتے تھے وہ براہ راست خلیفہ کی طرف سے مقرر کیے جاتے تھے، اور جو صوبے کا والی ہوتا تھا وہ براہ راست خلیفہ کو جواب دہ ہوتا تھا۔ یعنی والی کی جو تنزلی ہے اور اس کی علیحدگی ہے، یا اس کو مقرر کرنا یا اس کو عہدے سے ہٹانا، یہ ساری چیزیں خلیفہ سے براہ راست تعلق رکھتی تھیں، اور مرکز کی طرف سے جو ہر صوبے کا والی ہوتا تھا اس والی کا کڑا احتساب کیا جاتا تھا۔ ایسے ہی احتساب کے لیے، صوبائی دفاتر کی معلومات کے لیے، صوبائی معاملات کی جانچ پڑتال کے لیے ایک افسر مقرر کیا جاتا تھا مرکز کی طرف سے، تاکہ والی اور اس کے ماتحت ہونے والے جو معاملات ہیں ان پر نگرانی کی جا سکے۔ ایسے ہی شروع میں جو بنو عباس کے خلفاء تھے وہ کسی ایک صوبے پر کسی والی کو زیادہ دیر ٹھہرنے نہ دیتے تھے، بلکہ تبدیل کرتے رہتے تھے۔ لیکن بعد کے جو عباسی خلفاء آئے ہیں انہوں نے اپنی نااہلیت کی وجہ سے ایک ہی والی کو ایک صوبے پر مقرر کر دیا اور بس بھول گئے۔ ایسے ہی صوبائی محکمے ہر صوبے میں موجود ہوتے تھے، جیسے ابھی ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں۔ جو مرکزی محکمے تھے، مرکزی شعبے تھے، ان شعبوں کی شاخیں ہر صوبے میں موجود ہوتی تھیں، ہر صوبے میں ان کی شاخیں قائم کی جاتی تھیں۔ جیسے ہم نے دیوان الخراج کے بارے میں پڑھا، دیوان الرسائل، دیوان البرید وغیرہ، تو ان کے ایک ایک شاخ ہر صوبے میں موجود ہوتی تھی، تاکہ معاملات پر گرفت رکھی جا سکے، معاملات کو کنٹرول کیا جا سکے۔ جو صوبے کے دیہات اور شہر ہوتے تھے ان میں والی صوبہ اپنی طرف سے ملازمین مقرر کرتا، اور وہ ملازمین خود ہی اپنا انتظام چلایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو صوبائی افسر تھے، جن میں سب سے بڑا افسر جو ہوتا تھا وہ والی ہوتا تھا۔ یہ والی جو تھا یہ صوبہ کا حکام اعلیٰ کہلاتا تھا، یعنی سب سے بڑا حاکم صوبے کا والی ہوا کرتا تھا۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ اس کی تقرری خود خلیفہ کرتا تھا، اور خلیفہ کی طرف سے جو احکامات آتے تھے ان احکامات کو نافذ کرنے
کی جو ذمہ داری ہوتی تھی وہ اسی والی کی ہوتی تھی۔ صوبے کی جو فوج ہوتی تھی اس کا نظم و نسق اسی والی کے ذمہ ہوا کرتا تھا، اور والیوں کو اکثر ایک جگہ سے دوسری جگہ خلفائے عباس جو تھے وہ تبدیل کرتے رہتے تھے، کیونکہ وہ اپنے اثر رسوخ میں اضافہ کر کے کہیں بغاوت نہ کر دیں، تو اس لیے ان کو تبدیل کیا جاتا رہتا تھا۔ ایسے ہی والی کا یہ فرض ہوتا تھا کہ وہ صوبائی جو معاملات ہیں ان کی تفصیلات خلیفہ کو پیش کرے، اور اگر خلیفہ کو کسی طریقے سے معلوم ہو جاتا کہ کوئی والی خیانت کا مجرم بن گیا ہے یا اس نے کوئی بدعنوانی کر دی ہے یا کوئی ظلم و زیادتی کر دی ہے، تو پھر اس کو برطرف کر دیا جاتا تھا۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جو وزیر ہوتا تھا پھر وہ اس کی جائیداد وغیرہ ضبط کر لیتا تھا، اس کے پاس اس کے اختیارات موجود ہوتے تھے۔ تو سب سے بڑا افسر جو ہے صوبے کا وہ والی ہوا کرتا تھا۔ ایسے ہی ایک افسر صاحب الشرطہ بھی ہوتا تھا، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ جو دیوان الشرطہ کے نام سے ایک ادارہ تھا پولیس کا، جس کا مقصد امن و امان کا قیام تھا، تو اسی مرکزی شعبے کی ایک شاخ ہر صوبے میں ہوتی تھی۔ تو اس صوبے کا جو افسر ہوتا تھا دیوان الشرطہ کا، اس کو صاحب الشرطہ کہا جاتا تھا۔ ایسے ہی ایک صاحب البرید ہوتا تھا۔ مرکزی نظام برید کے جو خطوط ہوتے تھے، ان خطوط پر صوبائی محکمہ جو ہے اپنے فرائض سر انجام دیا کرتا تھا، تو یہ صاحب البرید بھی ایک عہدہ تھا، ایک افسر ہوا کرتا تھا۔ ایسے ہی قاضی ہر صوبے میں متعین کیے جاتے تھے، قاضی بھی ایک افسر ہوا کرتا تھا، اور اس قاضی کو قاضی القضاء کی طرف سے مقرر کیا جاتا تھا، اور قاضی القضاء جو کہ مرکزی سلطنت میں کام کرتا تھا، اس کے ماتحت صوبے میں ایک قاضی جو ہے کام کرتا تھا، اور پورے صوبے میں جو مرکزی عدالتوں کے ماتحت عدالتیں کام کر رہی ہوتی تھی وہ اسی قاضی کے ماتحت کام کرتی تھی۔ تو ایسے ہی بنو عباس کا اگر ہم فوجی نظام دیکھیں تو فوجی نظام میں انہوں نے فوجی چھاونیاں اور فوجی قلعے تعمیر کروائے تھے۔ منصور نے اپنے زمانے میں ایک مضبوط قلعہ رکہ کے قریب تعمیر کروایا تھا، اور وہاں پر خراسانی سپاہیوں کا تقرر کیا تھا۔ اس کے علاوہ منصور نے کوفہ اور بصرہ کی جو چھاونیاں تھیں ان کو اثر نو دوبارہ سے تعمیر کروایا تھا، اور بازنطینی حکومت کی سرحدوں پر حفاظت کی تدابیر کے لیے اس نے پرانے جو قلعے تھے ان قلعوں کی مرمت کروائی تھی، اور ساتھ ساتھ نئے قلعے بھی تعمیر کروائے تھے۔ تو یہ فوجی نظام کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے منصور جو کہ دوسرا عباسی خلیفہ تھا، اس نے یہ فوجی چھاونیاں اور فوجی قلعے جو ہے وہ تعمیر کروائے تھے۔ ایسے ہی بنو عباس کا جو فوجی نظام تھا، اس فوجی نظام میں فوجی محکمہ خبر رسانی بھی ایک محکمہ تھا، اور عباسیوں کا جو جاسوسی کا نظام تھا وہ بڑا منظم اور بڑا کامیاب تھا۔ اس محکمہ میں معاشرے کے ہر طبقہ کے لوگ رکھے جاتے تھے، اور بعض اوقات فوج کے اعلیٰ جو فوجی افسران ہوتے تھے اور باہری جو فوج کے افسران ہوتے تھے وہ کسی علاقے میں جانے سے پہلے فوج کا جو یہ جاسوسی کا نظام تھا اس کے بارے میں وہاں کی معلومات جمع کرواتے تھے، تاکہ اس حساب سے وہاں فوج بھیجی جا سکے اور اس اعتبار سے وہاں لوگوں کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکے۔ ایسے ہی اس محکمے میں مردوں کے علاوہ عورتیں بھی ملازم رکھی جاتی تھیں، جو ملک بھر سے مختلف خبریں جو ہیں وہ خلیفہ تک پہنچاتی تھی، اور مختلف معلومات جو ہیں وہ خلیفہ کو پہنچاتی تھیں۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانہ میں صرف ایک ہی شخص جس کا نام عبداللہ تھا، اس نے تقریباً 20 سال تک بازنطینی حکمرانوں کی جاسوسی کی تھی۔ ایسے ہی فوجی نظام میں صرف خشکی کی فوج ہی نہیں بلکہ بحری فوج بھی شامل تھی، اور اس بحری فوج کی ابتدا بنو امیہ کے زمانہ میں ہوئی تھی، اور بنو عباس کو تو بالخصوص اس کی ضرورت تھی کیونکہ ان کا اکثر مقابلہ جو ہے وہ رومیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ تو رومیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے بنو عباس کو بحری فوج کی طرف توجہ دینا پڑی تھی۔ ہارون رشید جو کہ عباسی خلیفہ تھا، اس نے قبرص کی فتح کے لیے بحری بیڑا تیار کروایا تھا، تو یعنی بنو عباس کو بحری فوج کی طرف خاص توجہ دینا پڑی تھی۔ ایسے ہی اس زمانے میں فوج کے لیے جو اسلحہ استعمال ہوتا تھا اس اسلحہ میں تلواریں، تیر کمان، نیزے اور کلاڑے وغیرہ شامل تھے، اور قلعہ کی جو فصیل تھی ان فصیلوں میں شگاف ڈالنے کے لیے دبابہ اور منجنیق کا استعمال کیا جاتا تھا۔ نفاتوں کے ذریعے دشمن پر آگ کے گولے برسائے جاتے تھے، اور یہ گولے دشمن کی فوج میں جا کر آگ لگا دیتے تھے۔ تو یہ کچھ اس وقت کے اسلحہ میں چیزیں شمار ہوتی تھی۔ تو یہ مختصر سے ہم نے ان کا فوجی اور صوبائی نظام دیکھا ہے۔
کہ صوبائی نظام میں کیا کیا چیزیں شامل تھیں اور فوجی نظام میں کیا کیا چیزیں شامل تھیں۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے بنو عباس کا صوبائی انتظام سلطنت دیکھا، جس میں صوبائی حکمت عملی، صوبائی محکمے اور صوبائی افسر، جن میں والی، صاحب الشرطہ، صاحب البرید اور قاضی وغیرہ شامل ہوتے تھے۔ ایسے ہی بنو عباس کا ہم نے فوجی نظام دیکھا، جس میں انہوں نے فوجی چھاؤنیاں اور قلعے تعمیر کیے، فوجی محکمہ خبر رساں جو تھا اس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے۔ ایسے ہی بحری فوج کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، اور اس زمانے میں جو اسلحہ استعمال ہوتا تھا اس اسلحے کا ہم نے تذکرہ کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سی خصوصیات ہیں فوجی جو بنو عباس کی فوج تھی اس کی، اور ان کا جو نظام تھا صوبائی، ان کے بارے میں آپ کو کتب سے استفادہ کر سکتے ہیں، کتب کی طرف رجوع کریں تو انشاءاللہ آپ کو اور بھی بہت سی چیزیں ملیں گی۔ تو اختصار کے ساتھ میں نے جو اہم اور چیدہ چیزیں تھیں ان کا تذکرہ کر دیا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی ایک سوال کہ جی بنو عباس کے انتظام سلطنت پر نوٹ لکھیں، یا بعض دفعہ یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ بنو عباس کا صوبائی جو انتظام تھا اس پر نوٹ لکھیں، یا ان کا جو فوجی نظام تھا اس پر نوٹ لکھیں۔ تو کسی بھی طریقے سے سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 61 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے، اور عہد بنو عباس میں علمی ترقی۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس موضوع سے متعلق گفتگو کریں گے کہ عہد بنو عباس میں علمی ترقی کہاں تک پہنچی اور کون کون سی علوم کو ترقی اور ترویج ملی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔